الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لمن قدر خيرا وخبال، والشكر لمن صور حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق، بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا ضد ند جد جد جهد لا ولا مثل مثال مثيل مماثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا کیا نہ دیا اس محسن عالم نے، انسانیت کو دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے.
انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام، طلباء عظام اور گجرات کے اس علاقے، شہر اور پھر جامعہ امینیہ اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان پر ہر لمحہ اللہ کے انعامات اور احسانات برستے رہتے ہیں، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس لمحے انسان اللہ کی کسی نہ کسی نعمت سے مستفید نہ ہو رہا ہو۔ یہ سب اللہ کے احسانات ہیں، اور اگر ہم ساری زندگی لگے رہیں تو رب کے احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ احسانات کا تو کچھ اندازہ اور شمار بھی نہیں، لیکن ان احسانات میں سے ایک احسان ایسا ہے جو میرے مالک نے جتلایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن سن کے کوئی لطف آ رہا ہے نا؟ بس توجہ چاہوں گا آپ کی اور دھیان۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر۔ کیا احسان کیا؟ ان کے لیے زمین بچھائی، آسمان کا چھت بنایا، سمندر، دریا، ندی، نالے، آبشاریں، چشمے جاری کیے؟ نہیں، یہ احسان نہیں جتلائے۔ کون سا احسان ہے؟ فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ وہ احسان یہ ہے کہ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بھیجا ان میں، رسولاً تنوین تعظیم کی ہے، تعظیم والا، شان والا رسول بھیجا۔ جنوں میں سے نہیں آیا، فرشتوں میں سے بھی نہیں آیا، من انفسہم، انہی کی جنس میں سے آیا ہے۔ یہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک قراءت یہ بھی ہے من انفسہم، ایک ہے من انفسہم، انہی کی جنس سے، اور ایک میں من انفسہم۔ اب معنی ہوگا اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں رسول بھیجا۔ کیسا رسول؟ من انفسہم، ان میں جتنی بھی قومیں ہیں سب میں سے اعلیٰ اور نفیس ترین، انفس سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ شان والا رسول اللہ نے ان میں بھیجا ہے۔ اور وہ واقعی کہ قریش میں سے اللہ نے بھیجا، بنو ہاشم میں سے اللہ نے بھیجا ہے، جو روئے زمین کے تمام خاندانوں میں سے اونچا ترین خاندان ہے۔ تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے اپنا پاک پیغمبر بھیجا ہے۔ رب نے یہ احسان جتلایا، یہ رب کا احسان ہے کہ نبی بھیجا، اور جب میرا پاک پیغمبر آ گیا تو اس پاک پیغمبر نے اتنے احسان کیے ہیں کہ ہر احسان دوسرے احسان سے بڑھ کر ہے۔ تو اسی لیے ان کا لقب بن گیا محسن انسانیت، محسن عالم۔ سارے عالم پر
تمام انسانیت پہ احسان کیا ہے، اور آپ کے احسانات میں سے کس کس احسان کا جتلاؤں، ذکر کروں، بتلاؤں، کون سے احسان کا تذکرہ کروں؟ رب کا قرآن کہتا ہے، میرے سامنے سورت کا نام سورت توبہ ہے، 11واں پارہ ہے، اور آیت نمبر ہے 127۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہارے پاس آ چکے ہیں رسول، شان والے رسول۔ عجیب بات، علماء بیٹھے ہیں، رسول پہ تنوین ہے، اور جب تنوین فعل مجیت کے بعد آ جائے، یعنی جاء یجیء کے بعد آ جائے، تو اس میں تعظیم تاکید ڈبل ہو جاتی ہے۔ اب مانا ہوگا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تحقیق تمہارے پاس ڈبل تعظیم والے، ڈبل شان والے پیغمبر آ چکے ہیں، تمہاری ہی جن سے آئے ہیں۔ کیا صفات ہیں ان کی، کیا اوصاف ہیں ان کے؟ عزیز علیہ ما عنتم۔ اللہ، گجرات والوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، گراں گزرتی ہے، ناگوار گزرتی ہے ان پہ ما وہ چیز، عنتم جو تمہیں مشقت میں ڈال دے۔ اللہ اکبر، جو چیز تمہیں تکلیف دے وہ میرے نبی پہ گراں گزرتی ہے۔ گجرات والو، کبھی اس محبت کے انداز کو بھی سمجھیے نا، کبھی اس پیار کو بھی سمجھیے، کبھی اس ہمدردی کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دل والے سمجھیں گے کہ اللہ کہتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، میرا رسول اتنی پیار، اتنی محبت رکھتا ہے تم سے کہ تمہیں تکلیف پہنچے یہ ان پہ ناگوار گزرتی ہے۔ اپنی تکلیفیں خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن امت کے لوگوں تمہاری تکلیف گوارا نہیں کرتے، خود تو پیٹ پہ پتھر باندھ لینا گوارا کر دیتے ہیں، لیکن تمہاری مشقت گوارا نہیں کرتے۔ قربان جاؤں، مشقت دنیا کی بھی نہیں گوارا کرتے، مشقت عبادت میں بھی نہیں گوارا کرتے۔ آپ کہیں گے کیا دلیل؟ سنیے ذرا گجرات والو، جامعہ امینیہ میں آنے والو، دور دراز سے آنے والو، سنیے نبی کریم کی محبت، شفقت، ہمدردی، آپ کا احسان دیکھیے۔ معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے اوپر جاتے ہیں، بڑی تفصیل ہے۔ فرمایا میرا محبوب اپنی امت کے لیے میری طرف سے 50 نمازوں کا تحفہ لے جائیے۔ کیا تحفہ؟ صحیح بخاری، 50 نمازوں کا تحفہ لے جائیے۔ قربان جاؤں، نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ باقی عبادتوں کا حکم زمین پہ ملا، باقی عبادتیں زمین پہ، لیکن نماز کو اللہ نے نبی کو آسمانوں پہ بلا کے یہ تحفہ دیا ہے 50 نمازوں کا۔ اور ایک عجیب بات بتلا دوں آپ کو کہ نماز ملی کب ہے؟ 50 نمازوں کا تحفہ کب ملا ہے؟ معراج کی رات۔ کب؟ تو پھر اس نسبت کو بھی دیکھ لیجیے اور سبحان اللہ تو کہہ دیجیے۔ نماز ملی ہے امت کو نبی کی معراج والی رات، جس رات نبی آسمانوں سے اوپر گئے وہ نبی کی معراج تھی،
اور معراج میں جو تحفہ نمازوں کا امت کو ملا ہے یہ امت کی معراج ہے۔ معراج نماز تمہاری معراج ہے۔ کیوں؟ معراج میں نبی نیچے سے اوپر گئے ہیں اور نماز میں بندہ کھڑے ہو کر اوپر سے نیچے جاتا ہے۔ قانون ہے سجدے سے نیچے بندہ جا سکتا ہی نہیں۔ قیام ہے، رکوع ہے، پھر انتہا کیا ہے؟ تو اشارہ کر دیا، نبی اوپر گئے، یہ نبی کی شان ہے اور نبی کی امت آپ جتنا جھکو گے یہ آپ کی شان ہے۔ رب کے سامنے جھک جاؤ۔ نماز کا تحفہ ملا، آپ اترتے ہیں آسمان پہ، موسیٰ کلیم اللہ ملاقات ہوتی ہے، فرمایا کیا ملا؟ یہ 50 نمازوں کا تحفہ امت کے لیے ملا ہے، 50 نمازوں کا۔ فرمایا تحفہ تو بڑا قیمتی ہے لیکن ہے وزنی، امت کمزور ہے، کم کروا کے لے آئیے، سفارش کیجئے۔ 50 نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جا کے عرض کرتے ہیں اللہ تخفیف کر دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ ہلکا کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر 50 نہیں 5 کم کر دیے۔ پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کم کروا لیجئے۔ پھر گئے، 5 اور کم ہو گئیں۔ ایک دفعہ نہیں، صحیح بخاری، 2 دفعہ نہیں، آتے جاتے رہے۔ اپنے لیے جی، امت کے لیے عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں مشقت آئے یہ میرے نبی پہ گراں گزرتی ہے، ناگوار گزرتی ہے۔ آخر میں جب 5 نمازیں رہ گئی، کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا مزید کم کروا لیجئے۔ فرمایا اے موسیٰ اب مجھے حیا آتی ہے۔ 50 سے کتنی رہ گئیں؟ اب حیا آتی ہے۔ کئیوں کے دل میں آتا ہوگا ایک پھیرا اور لگا دیتے جی، پیچھے ایک ہی رہ جاتی۔ نبی کریم نے فرمایا نہیں اب مجھے حیا آتی ہے۔ جب چلنے لگتے ہیں اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اعلان سن لیجئے، آپ نے جب امت کی اتنی ہمدردی کی ہے، اتنا احسان کیا ہے کہ 50 سے 5 کروا دی ہیں، پھر میرا احسان یہ ہے جا کے امت سے کہہ دیجئے میرا قانون نہیں بدلے گا، تم 5 پڑھتے جاؤ میں 50 لکھتا جاؤں گا۔ آپ 5 پڑھے لکھی 50 جائیں گے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری خیر بلائی کی بے انتہا حرص رکھنے والے کہ کس چیز میں تمہاری بلائی ہو، تمہاری بہتری ہو، تمہارے لیے آسانی ہو، تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر ہو، اسی فکر میں مگن رہتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں آپ نے سورہ ابراہیم کی آیتیں پڑھی، کون سی آیتیں؟ فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ قرآن نقل کرتا ہے کہ اللہ کے خلیل کہتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ اس بت پرستی نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، اللہ جو میری تابعداری کرے وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے فإنک غفور رحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے۔
پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك، اللہ اگر تو میری امت کو سزا دے تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، بندے جو تیرے ہیں اللہ تیرے بندے ہیں، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو بھی زبردست حکمتوں والا ہے۔ یہ دونوں آیتیں پڑھی، بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، یہ دونوں آیتیں پڑھنے کے بعد فرفع یدیہ وبکا، مصطفیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، وبکا، اور رونا شروع کر دیا، اور فرمایا رب امتی امتی امتی۔ جبریل کو اللہ نے بھیجا باوجود جاننے کے، جبریل جلدی جا پوچھ میرے پاک پیغمبر سے ما یبکی کا، آپ کو کس وجہ سے رونا آیا ہے، آپ کو کس نے رلایا ہے؟ جبریل پوچھتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں امتی امتی، اللہ میری امت کا سوال ہے، امت کی بخشش کا سوال ہے۔ اللہ کا جواب سنیے، احسان محسن انسانیت کے جملے کام کر گئے، آپ کے آنسو بہانا کام کر گئے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے پیغمبر سے کہہ دیجئے اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، میرا پاک پیغمبر ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ، ہم آپ کو خوش کر دیں گے، ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تو حدیث ہے اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ۔ ذرا قرآن بھی سن لیجئے، سورہ زحا میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ علماء بیٹھے ہیں، لام تاکید لگایا، سوف لگایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ان قریب زیادہ وقت نہیں لگے گا، آپ کو آپ کا رب دے گا، فَتَرْضَى، پس آپ راضی ہو جائیں گے۔ کچھ سنا دوں حدیثیں یہاں جی؟ تھکے بیٹھیں کہ پکے؟ پھر سن لیجئے، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کو آپ کا رب دے گا، فَتَرْضَى، آپ راضی ہو جائیں گے۔ علماء بیٹھے ہیں، يُعْطِيكَ اعطا، يُعْطِي اعطاءً کا معنی، یہ فعل متعدی ہے، اور متعدی بدو مفعول ہیں، اس کے دو مفعول ہوتے ہیں۔ میں آپ کو آسان سمجھا دے تو آپ کہیں گے مفعول کیا ہوتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے؟ یوں سمجھ لیجیے کہ میں آپ کو دوں گا، آپ کو دوں گا تو پہلے ایک مفعول آپ ہو گئے، آپ کو دیا جا رہا ہے، اور دوسرا مفعول جو چیز دوں گا اٹھا کر، وہ چیز مفعول۔ یہاں پہلا مفعول تو ہے، دوسرا نہیں ہے، ایک ہے دوسرا نہیں، کون سا؟ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا، کا ضمیر مفعول ہے، لیکن مفعول اول نہیں یا ثانی نہیں کہ کیا عطا کرے گا، یہ مفعول کو گرا دینا، حذف کر دینا، کبھی کبھی اطلاق اور عموم کے لیے ہوتا ہے۔ اشارہ کر دیا میرا پاک پیغمبر
کوئی ایک چیز ہوتی تو ذکر کر دیتا، دو ہوتی تو ذکر کر دیتا، ایک دو نہیں، ہر چیز ہر انداز سے دیتا رہوں گا، یہاں تک دیتا رہوں گا کہ آپ خود کہیں گے اللہ بس کر میں راضی ہو گیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پہلا دینا عجیب ہے، صحیحین کی حدیث، مسلم کی، فرمایا میری امت میں سے پہلا گروہ جو جنت کو جائے گا بغیر حساب ولا عذاب، کوئی حساب کوئی سزا نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ کتنی تعداد ہوگی؟ 70,000 بغیر حساب و سزا کے جائیں گے۔ ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یہ پہلا گروہ جائے گا۔ اور اس حدیث میں ایک لفظ آتا ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ دعا کیجئے میں ان میں ہو جاؤں، کیا میں ان میں ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں انت منہم۔ اللہ اکبر، کیا لوگ ہیں! معصوم زبان سے اتنی بڑی سند مل گئی، انت منہم، آپ انہی 70,000 میں سے ہو گئے۔ جب دوسرے بندے نے سنا تو وہ بھی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جائیے، سبقک بھی ہاں عکاشہ، عکاشہ آپ سے سبقت لے گیا ہے، وہ سبقت لے گیا ہے۔ یہ 70,000 جائیں گے۔ اب صحابہ کرام سوچ رہے ہیں، مسند احمد کے الفاظ اس کے ساتھ ملا لیجیے، کہتے ہیں 70,000 یا رسول اللہ جب 70,000 جائیں گے تو آپ نے اور کچھ مانگا ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے التجا کی اللہ 70,000 کم ہیں، مجھے اور بھی اس کے ساتھ عطا کر، 70,000 کم ہیں مجھے اور عطا کیجئے۔ محسن انسانیت کا ذرا تصور تو کیجئے۔ فرمایا استزدت ربی، میں نے مزید کا مطالبہ کیا تو اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور دے دیے ہیں۔ حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور دے دیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب دے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ جب اتنا اور ملا تو آپ نے مزید مطالبہ نہیں فرمایا؟ فرمایا عمر میں نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، 70,000 بغیر حساب کے گئے، ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ملے۔ فرمایا اور بھی مانگا؟ فرمایا ہاں عمر میں نے اور مانگا کہ اللہ مجھے اور بھی عطا کر۔ فرمایا یا رسول اللہ تو پھر کیا ملا؟ فرمایا میرے رب نے فرما دیا میرا پاک پیغمبر یہ 70,000 میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ 70,000 اور جائیں گے۔ اللہ اکبر، 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000۔ اب ذرا آپ موبائل رکھتے ہیں، کیلکولیٹر نکالیے ذرا اور اس میں دیکھیے 70,000 ضربے، تو آپ کا کیلکولیٹر بھی جواب دے جائے گا۔ اللہ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سوچتا ہوں جب رب نے کہہ دیا میرے محبوب میں آپ کو دیتا ہوں تو چاہیے تو یہ تھا کہ صرف اپنے لیے ہی مانگتے نا، لیکن نہیں،
اپنی ذات کا سوال ان مواقعوں میں نہیں ہے. ایک یہ مقام، ایک دوسرا مقام ہے. فرمایا اللہ نے مجھے دو باتوں میں سے ایک کی آفر کی ہے. ایک یہ کہ آدھی امت جنت میں بغیر حساب جائے گی. وہ 70 والی اور 70 والی 70,000 والی ایک طرف، کتنے جائیں گے؟ آدھی امت بغیر حساب جائے گی. صحابہ کرام کہنے لگے دوسرا آپ کو دوسری کس بات کی آفر کی اللہ نے؟ فرمایا دوسری پیشکش یہ کی کہ میرے پیغمبر یا تو آدھی امت پہ راضی ہو جائیے ایک، یا یہ دعا اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ کیجئے میدان محشر کے لیے. مرضی آپ کی ہے. تو حاضرین میں سے سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو میں سے آپ نے کون سی بات پسند فرمائی؟ فرمایا میں نے آخرت والی بات کا انتخاب کیا. کون سی بات کا؟ تو کچھ لوگوں کو تعجب سا بھی ہو گیا، بھائی آدھی امت جا رہی ہے تو آپ نے وہ نہیں کیا، آدھی میں ہو سکتا ہے ہم بھی آ جاتے. تو آپ نے آخرت میں جو دعا رکھ دی ہے ذخیرے کے طور پر. جب تعجب ہونے لگا فرمایا میرے صحابہ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے دعا آخرت کے لیے اس لیے توشہ کی ہے کہ میں آدھی امت پہ راضی نہیں، میں تو تب راضی ہوں گا کہ پوری امت کو جنت میں دیکھ لوں. میں نے اس لیے رکھا ہے. یہ ساری باتیں حق ہیں، سچ ہیں، لیکن اسی حدیث کے آخر میں ایک جملہ ہے وہ بھی حق ہے، سچ ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن مَّاتَ وَلَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. میری اس شفاعت کا حقدار ہر وہ سعادت مند ہوگا گناہگار جس کے گناہ تو بہت ہوں لیکن دامن میں شرک نہ ہو، جس نے شرک نہ کیا ہو. تو میرے دوستو چاہتے ہو یہ سعادتیں، یہ نوازشیں پانا چاہتے ہو، ایک اس گندگی سے دور ہو جاؤ جسے شرک کہا جاتا ہے، جس میں آج بہت خلقت مبتلا ہے، کلمہ گو بھی مبتلا ہے، نماز پڑھنے والے بھی مبتلا ہیں، حج کرنے والے بھی مبتلا ہیں، زکاتیں اور صدقات دینے والے بھی مبتلا ہیں. یہ نہیں کئی تو سمجھے میں کوئی ان سمجھے میں لگا ہوا ہے، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں. اللہ ہمیں اس نجاست سے محفوظ فرمائے. یہ انعام ملتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. عبادت میں بھی مشقت گوارا نہیں. مسجد نبوی ہے، فرمایا میں نماز پڑھاتا ہوں، مصلی پہ آتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، لطف اتنا آتا ہے جی کرتا ہے قرات لمبی کر دوں، لیکن خواتین بھی آئی ہوتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے محبوب کے پیچھے، تو بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں پریشان نہ ہو. میرا دوست کبھی اس بات کو سمجھا ہے کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں کی اتنی پریشانی بھی گوارا نہیں کرتے کہ نماز پڑھا رہے ہوں اور اس کا بچہ رو رہا اور وہ پریشان ہوتی، تو کیا وہ امت کے لیے گوارا کریں گے کہ کوئی جوان اٹھ کے اپنی ماں کو للکارے؟ جی ان جملوں میں پہ غور تو کیجیے. کیا محبت ہے، کیا شفقت ہے، کیا ہمدردی ہے. محسن عالم، محسن انسانیت کا یہ عالم ہے.
یہ چند مثالیں میں دے رہا ہوں، اللہ کی قسم احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہر مرد و عورت اپنے گریبان میں جھانکے کہ جس ہستی کے یہ احسانات ہیں، اس ہستی کے احسانات کا بدلہ ہم کس طریقے سے دے رہے ہیں۔ کیا ان کے احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ اپنا رکشہ سجا لو؟ ان کے احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ آپ کاروں کو سجا لو، بنگلوں کو سجا لو؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگا لو، لیکن غلامی رسول میں نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے اس کو، ہیں؟ غلامی رسول میں سنت کی پابندی کا کوئی تذکرہ نہیں، غلامی رسول میں اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا مکان تو لائٹوں سے سج گیا لیکن میرا پڑوسی مجھ سے اتنا تنگ ہے میں نے اس کو آگ میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ کیا یہ ہم احسان کا بدلہ دے رہے ہیں؟ کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے۔ اب تو جو لوگ پہلے اس کو سجانے کی دعوتیں دیتے تھے کہ بھائی یہ کام کرو، لڑتے تھے، آج وہ بھی اتنا سمجھ گئے ہیں، آج وہ بھی اپنے ممبروں پہ ٹھیک انداز بدل کے کہتے ہیں جی پہلے 10,000 لگاتے تھے تو 5 لگایا کرو، 5 غریبوں پہ لگا دیا کرو۔ اب یہ آ گئے ہیں، پہلے کہتے تھے کہ کیک جو ہے وہ 50 ٹن کا بنایا کرو، اب کم کر دو۔ لیکن جس قوم کو آپ نے اس راستے پہ لگا دیا ہے اب یہ پیچھے نہیں آئے گی، آپ روکتے رہیں۔ جب داڑھی اور پگڑی والا بھی میں 12 ربیع الاول کو چوک میں ناچتا ہو، ریل گاڑی اور بیل گاڑی اور ٹرک کی چھتی پہ چڑھ کے، تو وہ کسی کو کیا روکے گا؟ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ سوشل میڈیا کا ایک فائدہ اتنا ہے کہ ان سب کو ننگا کر دیا۔ آیا دن آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، میوزک لگی ہوئی ہے اور بس ایسا ناچ۔ اللہ، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں یار کہ ناچنے والے تو پریکٹس کرتے ہیں جا کے ناچنے کی، یہ پریکٹس کہاں کرتے رہے ہیں؟ اتنا بہترین ڈانس، اوئے ہوئے مولوی صاحب نے پگڑی باندھی ہے، ایسا ڈانس کر رہا ہے کہ غلطی بھی نہیں کر رہا، چال میں ہے، باقاعدہ لگتا ہے کہ یہ جا کے پریکٹس کرتے ہیں۔ میرا دوست، یہ نبی کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے میرا دوست۔ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے، شاعر کہتا ہے اتعصر رسول وانت تظہر حبہ، اتعصر رسول وانت تظہر حبہ، هذا لعمری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، فإن المحب لمن يحب مطیع۔ تیرا دعویٰ ہے محبت اور پیار کا، عمل سے تو نافرمانی کرتا ہے۔ اتنا تو گجرات میں رہنے والے جوانوں تم محبت تو جانتے ہو کہ محبت کے تقاضے تو یہ ہیں کہ محبوب کی تابعداری کی جائے، کیونکہ ہم نے تو محبت کا تقاضا یہ دیکھا ہے کہ محب محبوب کا تابعدار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تابعدار ہوتا ہے، ہر ادا اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ نام سے محبت، کام سے محبت، ذات سے محبت، بات سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے، ذات سے محبت اور بات کا باغی ہے۔ ایسا ہے جشن کا پیروکار ہے اور مشن کا مخالف ہے۔ نام سے تو پیار لیکن کام کے قریب بھی نہیں آتا، یہ کون سی محبت ہے؟ محبت کا تقاضا ہے تابعداری کیجئے، یقین کیجئے۔ کہاں سے لاؤں صحابہ کرام جیسی محبتیں،
کہاں سے لاؤں ایسے سچے لوگ؟ یقین کیجئے چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو، احد کا میدان ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے سامنے حضرت ابو طلحہ لگے ہوئے، تیر برسائے جا رہے ہیں، نبی کریم ان کی پیٹھ کے پیچھے ہیں۔ تو جب وہ تیر برساتے ہیں ہدف پہ تو نبی علیہ السلام نے اس کی کمر پہ یوں ہاتھ رکھا اور جھانک کے دیکھا کہ میرا شاگرد تیر تو برسا رہا ہے، ہدف پہ لگتا بھی ہے کہ نہیں، نظارہ تو کر لوں۔ جو ہی اوپر ہوئے تو ایک دم کہنے لگے یا رسول اللہ بیٹھ جائیے، آپ تشریف رکھیے، میں تو آپ کے آگے اس لیے بیٹھا ہوں، میرا نظریہ تو یہ آپ سے آگے تو کوئی نہیں ہو سکتا، جہاں آپ آ جائیں وہاں 1.25 لاکھ نبی مقتدی تو بن سکتے ہیں، امام صرف میرا پیغمبر ہوتا ہے، تو میں یہاں آگے کیوں؟ میں آگے اس لیے آیا ہوں، کہتا ہے کہ نفسی لنفسک الفداء، نفسی لنفسک الفداء ووجہی لوجہک الوقاء، معنی تو سن لیجئے، نفسی لنفسک الفداء ووجہی لوجہک الوقاء، میری جان آپ کی جان پہ قربان ہو جائے اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے ڈھال ہو جائے۔ عجیب لوگ ہیں، عجیب محبتیں، عجیب پیار ہے، سچا ثابت کر کے دکھایا ہے۔ آئیے عمل کے میدان میں آج سے یہ عہد کیجئے، آج سے یہ ارادہ کیجئے، زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جہاں سنتیں مٹ چکی ہیں وہاں بدعات نے ٹھکانہ پکڑ لیا ہے، ہمارا مشن ہے وہاں سے بدعات کو مٹا کے مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے، اور اس مشن میں آپ ساتھ دیں گے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اقوال نبی پھول ہیں اور بدعات ہیں کانٹے، اقوال نبی پھول ہیں اور بدعات ہیں کانٹے، ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے۔ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے طول و عرض میں عاجزوں اور فقیروں کی ایک جماعت اور ایک ٹولی ہے جو اس مشن اور اس علم کا اور اس علم کو اٹھائے ہوئے کونا کونا گلی گلی قریہ قریہ گھوم رہے ہیں، رب کی توحید سناتے ہیں، رب کا قرآن سناتے ہیں، نبی کی سنت سمجھاتے ہیں، شرک اور بدعت کی تردید کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، اس پہ نکیر کرتے ہیں، اور اس جماعت کو کہا جاتا ہے اشاعت التوحید والسنہ۔ یہ جماعت ہے، اس کا مشن یہی ہے۔ تو آئیے اسی جماعت کا ایک عظیم اجتماع، ابھی مجھ سے پہلے سٹیج پہ مولانا صاحب نے ایک عجیب بات کی کہ اگر آپ نے قرآن کی بہار دیکھنی ہے تو خیبر پختونخوا کی سرزمین پنجپیر میں آ کے دیکھ لیجیے، قرآن کی ایک بہار ہے جہاں رمضان اور شعبان میں در 100 اور 35 سے لے کر 40-50 ہزار تک تعداد ہو، 10-15 ہزار خواتین اس میں شرکت کریں، اور کمال اس درس کا یہ ہے، درس دیتے ہیں لوگ لیکن 20 سال ایک درس سننے والے کے اندر یہ قابلیت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ درس دے سکے۔ وہاں کا یہ کمال ہے کہ 3 سال دورہ تفسیر میں جو شرکت کرتا ہے وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ اپنے محلے میں قرآن کا درس دینا شروع کر دے، یہ کمال ہے، وہ اس قابل بن جاتا ہے۔ اور اس مسند پہ بیٹھنے والی شخصیت کا نام قائد انقلاب قرآنی شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاہری ہیں۔ جس شخصیت نے
اس جماعت کی قیادت کو سنبھالا ہوا ہے، تو سالانہ اجتماع ہوتا ہے وہاں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ایک اجتماعیت اور یگانگت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور ملک اور بیرون ملک سے علماء، کہ اگر آپ لاکھوں روپے کروڑوں لگا کے ان لوگوں کے پاس جائیں، ان علماء کے پاس، تو آپ ان سے نہیں مل سکتے، لیکن یہ سارے گلدستے آپ کو ایک ہی سٹیج پہ اکٹھے کر کے 3 دن تک یہ اجتماع جاری رہتا ہے۔ 28، 29، 30، 31 تاریخیں 4 ہیں، لیکن دن 3 ہی بنتے ہیں، اس لیے کہ پہلا دن بھی عصر سے شروع ہوتا ہے، اور 31 تاریخ کو دن صبح 10 بجے تک، تقریباً کبھی 12 بجے تک یہ وقت چلا جاتا ہے، دعا ہوتی ہے۔ تو اجتماع کہ ان 3 دنوں میں، اس عظیم الشان اجتماع میں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوتے ہیں، اور وہ کون سا موضوع ہے جس پہ وہاں ایک عالم بحث نہیں کرتا؟ کوئی عظمت صحابہ پہ بات کرتا ہے، کوئی نبی کی سنت پہ بحث کرتا ہے، کوئی قرآن کی عظمت پہ بات کرتا ہے، کوئی توحید پہ بات کرتا ہے، کوئی شرک کی تردید پہ بات کرتا ہے، کوئی جو ہے بدعات کی تردید پہ بحث کرتا ہے، ختم نبوت پہ بحث ہوتی ہے، اہل بیت پہ بحث ہوتی ہے، ہر موضوع وہاں چھیڑا جاتا ہے، علماء کو دیے جاتے ہیں۔ میری آپ سب کو دعوت ہے، پنجاب والوں، سندھ ہے، بلوچستان ہے، میں تمام جگہوں میں یہ دعوت دے کے آ رہا ہوں۔ آپ سے بھی یہ التجا ہے کہ اس اجتماع میں شرکت کو یقینی بنائیے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔